اپنے تمام دوستوں کو امازون جنگل کی پہلی قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پر اسرار جنگل ہے۔ میں کافی سال پہلے مناؤس برازیل جا چکا ہوں۔ امازون جنگل دیکھنے کے شوقین اکثر وہیں جاتے تھے، لیکن یہ جگہ کافی حد تک ماڈرن ہے۔ اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ اس جنگل کے بیچ میں جاؤں جو کہ فی الحال ماڈرن نہیں ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے بہتر جگہ لیٹیسیا کولمبیا نکلی۔ یہ جگہ تریس فرنٹیراز کہلاتی ہے، یعنی 3 ملکوں کا بارڈر، کولمبیا، برازیل اور پیرو۔ اس کا رقبہ 70 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اگر موازنہ کرنا ہو تو پاکستان کے رقبے سے 100 گنا بڑا اور ہندوستان کے رقبے سے 21 گنا بڑا ہے۔ اگر یہ ایک ملک ہوتا تو دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا۔ فی الحال یہ 9 ملکوں میں ہے، آدھے سے زیادہ برازیل میں، جبکہ باقی حصہ پیرو، کولمبیا، وینزویلا، ایکویڈور، بولیویا، گیانا، سورینام اور فرینچ گیانا ہیں۔ سن 1911 اور 1922 میں پیرو اور کولمبیا میں لڑائی ہوئی۔ دونوں ملکوں نے اس گاؤں پر اپنا حق جتایا۔ سن 1950 میں کولمبیا کی حکومت نے اس جگہ ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بنایا۔ 300-400 سال پہلے ایک گروپ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے آیا تھا۔ وہ لوگ پرتگیز تھے۔ سارے کے سارے لوگ بھوک سے مر گئے۔ اس کے بعد میری طرح کے کئی نئی جگہ کے کھوجی یہاں پہنچے، لیکن مقامی قبیلوں نے یا تو انہیں بھون کر کھا لیا یا ابال کر کھا لیا۔ میں نے سوچا کہ آج کل ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال ڈر تو تھا۔ کہتے ہیں کہ زندگی آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، لیکن افسوس جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ پھر سوچا ہمت مرداں مدد خدا، ٹکٹ لیا اور چل پڑا۔ صرف 2 سال پہلے یہاں کا ماڈرن ایئرپورٹ بننا ختم ہوا اور جب سے عام فلائٹس آنے جانے لگیں۔ آج کل لیٹیسیا سیاح آرام سے آ جا سکتے ہیں، ورنہ دریا کے ذریعے ہزاروں میل کا سفر کر کے آتے تھے۔ اندازہ کریں کہ اس مقصد کے لیے پتھر 2500 کلومیٹر کشتی کے ذریعے لائے گئے۔ کولمبیا کی ایئر فورس کشتیوں میں ایسفالٹ یعنی ڈامر بھر بھر کے لاتی رہی اور آہستہ آہستہ ایئرپورٹ بنتا رہا۔ ذرا سوچیں، ہزاروں میل تک کوئی ہائی وے نہیں ہے۔ آج بھی صرف دریا کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سامان پہنچایا جاتا ہے۔ لیٹیسیا ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بہت ہی چھوٹا ایئرپورٹ ہے۔ میں بے حد ایکسائٹڈ تھا، فوراً ٹیکسی لی اور اپنی منزل مقصود یعنی درخت کی چوٹی پر گھر کی طرف نکل پڑا۔ اس جگہ کا نام ریزروا نیچرال تانمبوکا ہے اور شاید صرف 8 کمرے ہیں جو کہ بہت پہلے سے بک ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے میرے سفر کے دوران صرف اسی دن کے لیے ایک کمرہ خالی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر درخت کے اوپر اچھے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوں گے۔ مجھے کیا پتا کہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹہ کرنے کے بعد درخت کے اوپر نہیں، درخت میں ایک گھونسلہ ملے گا اور کوئی بھی کمرہ ایک دوسرے سے 1 کلومیٹر سے کم فاصلے پر نہیں ہے۔ ان کی ہدایت کے مطابق ربر گلوز اور لانگ بوٹ ساتھ لایا تھا۔ جہاز کے اتنے لمبے سفر کے بعد پاؤں سوج گئے تھے۔ 2 آدمیوں نے بمشکل بوٹس چڑھائے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ بوٹس اور گلوز کتنے ضروری تھے۔ ایک جوان تو میرا سوٹ کیس لے کر آنن فانن جنگل میں غائب ہو گیا۔ دوسرا گائیڈ میرے ساتھ تھا، جگہ جگہ ہدایت دے رہا تھا۔ اس درخت کو مت چھونا ورنہ گلوز پر زہر چڑھ جائے گا۔ اس میڈک کی ویڈیو مت بناؤ، اگر اچھل کے اوپر آ گیا تو اس کا زہر کوبرا اور بلیک مامبا جیسے زہریلی سانپوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 2 دفعہ تو میرے بوٹس دلدل میں پھنس گئے۔ گائیڈ نے مجھے پکڑ کر بڑی مشکل سے باہر نکالا اور پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بوٹ بڑی مشکل سے باہر نکالے۔ میں نے پوچھا، یہاں شیر ہوتے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔
میں نے پوچھا ہاتھی ہوتے ہیں؟ وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا زیبرا ہوتے ہیں؟ پھر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا شیر، ہاتھی اور زیبرا کے علاوہ سب جانور ہوتے ہیں۔ اس نے کافی سیریس ہو کے جواب دیا تھا۔ کاش یہ نہ پوچھا ہوتا، پوری رات ڈر لگتا رہا۔ کیا آپ نے میری ٹی شرٹ کی طرف غور کیا؟ مردے کی کھوپڑی والی شرٹ پہنی تھی تاکہ شاید اس سے برے اثرات بھاگ جائیں۔ آخر کار میرا گھونسلہ آ گیا، لیکن اب یہ سوال کہ اوپر کیسے جاؤں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ٹارزن یا موگلی بن جاؤں۔ اس پورے راستے کی طرح اس درخت پر بھی نہ جانے کتنی بیلیں تھیں۔ بار بار لٹک کے دیکھا، جھول کے دیکھا، لیکن وہ آرام سے میرا بوجھ اٹھا سکتی تھی۔ پھر ٹورسٹ گائیڈ بھی مجھے اوپر چڑھانے کے لیے موجود تھا۔ دوسرا طریقہ اوپر جانے کا کل صبح بتاؤں گا۔ بہرحال علامہ اقبال صاحب کے شعر نے میری ہمت بڑھائی۔ شعر یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہرحال اوپر چڑھ گیا۔ کمرہ بے حد اچھا تھا۔ 8 لوگوں تک کے سونے کی جگہ تھی۔ باتھ روم بھی اچھا تھا۔ شاور میں پانی بہت تیز تھا، لیکن یخ ٹھنڈا، اور بجلی بھی نہیں تھی۔ مجھے ایک بیٹری سے چلنے والی لالٹین دے دی گئی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گی۔ بہرحال سستانے کے لیے ورانڈے میں بیٹھ گیا۔ واپس جانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے گائیڈ کو پہلے ہی بول چکا تھا کہ میرا ڈنر 6:30 بجے لے آنا۔ اب تک شام ہو چکی تھی۔ چونکہ میرا گھونسلہ درختوں کے بیچ میں تھا، چوٹی پر نہیں، اس لیے 15 منٹ کے اندر اندر اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ اب صرف مچھروں کی بھنبھناہٹ، گھوپ اندھیرا اور میں۔ اس لالٹین کی روشنی ہم لوگوں کے گاؤں کی لالٹینوں سے بھی کم تھی۔ ڈر کے مارے لالٹین بھی نہیں جلا رہا تھا کہ اگر ختم ہو گئی تو رات کو باتھ روم کیسے جاؤں گا۔ میں نے بچپنے میں کہانیوں میں پڑھا تھا بھیانک جنگل، آج زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بھیانک کسے کہتے ہیں۔ اس گھوپ اندھیرے میں اچانک آدھے کلومیٹر دور سے ہلکی سی روشنی نظر آئی اور مسلسل قریب آتی گئی۔ سمجھ گیا کہ میرا ڈنر آ گیا۔ ایسے حالات میں بھوک کسے لگتی ہے؟ خیر اب کیا کریں، صرف 7 بجے ہیں اور گھوپ اندھیرے سے تنگ۔ سوچا کہ بندروں کو تنگ کیا جائے۔ بندر کی چیخ نکالی۔ خلاف توقع 1 کلومیٹر سے کسی بندر نے جواب دیا۔ پھر کیا تھا، میں تو بندر بن گیا اور لڑائی شروع۔ اس آوازوں کی جنگ میں مجھ سمیت 10 سے 12 بندر شامل ہو گئے اور مسلسل آوازوں سے لڑتے رہے۔ لیکن 15 منٹ کے اندر اندر آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ میں نے یہ جنگ جیت لی۔ صبح کو ناشتے پر پتہ چلا کہ اس بندر بازی میں یہاں کے کام کرنے والے میری ہمت بڑھا رہے تھے، اور دوسرے گھونسلوں کے آدمزاد بھی اس جنگ میں میرے ساتھ تھے۔ اس کامنٹ نے ساری خوشی ختم کر دی اور میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ جناب، آپ کی نالج میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک آپ نے پتنگ بازی، کبوتر بازی جیسے لفظ سنے ہوں گے، آج بندر بازی بھی سن لیا۔ اس گھوپ اندھیرے میں ویرانڈے میں بیٹھ کر علامہ اقبال صاحب کے شعر جس نے میری ہمت بڑھائی تھی، اس پر دوبارہ غور کرنے لگا۔ ذہن میں آیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے ابے گدھے چڑھ تو گیا، اب اترے گا کیسے؟
بجلی نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو کوئی ٹی وی تھا اور نہ ہی فون کو چارج کر سکتا تھا۔ ویسے بھی یہاں پر سیل فون کا سگنل نہیں ہوتا۔ گائیڈ مجھے ایک واکی ٹاکی دے گیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ صرف بہت ہی بڑی ایمرجنسی میں استعمال کرنا، اس کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس رات کو اپنی بیگم صاحبہ کی بہت یاد آئی۔ کاش وہ اس سفر میں میرے ساتھ ہوتی۔ ان کے والدین آگرہ کے ہیں اور وہ کراچی کی پیدائش۔ ذرا سوچیں، الطاف بھائی کے لہجے میں مجھ سے کہتی، سنیں بہت ہو گیا، صبح سویرے نیو یارک واپس چلیں۔ میں نے کیا کہا، ورنہ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں۔ آپ کو یہ سفر مبارک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دینی پڑے گی آزادی، ہم چھین لیں گے آزادی، آزادی آزادی آزادی۔ میں اپنی کورونا وائرس کی ویڈیو میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ ہر برائی کے پیچھے اچھائی اور ہر اچھائی کے پیچھے برائی ہوتی ہے۔ کاش وہ ساتھ ہوتی اور میں مجبوراً بھگتا جھگتا نیو یارک واپس چلا جاتا۔ ویسے یہ بھی عین ممکن تھا کہ میں غصے میں آ جاتا اور ان کو اپنے سفر کے اختتام تک کسی مقامی فیملی کے یہاں چھوڑ آتا اور وہ اگلے 4-5 دن جھینگا لالا کرتی رہتی۔ سونا چاہا لیکن نیند کہاں۔ ایک عجیب سا خوفناک سناٹا۔ بار بار بستر بدلتا رہا۔ 8 بستر میں سے ایک بستر تھوڑا بہتر لگا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور شاید 2 سے 3 بجے صبح نیند آ ہی گئی۔ صبح سویرے 5 بجے ہر طرف روشنی ہو گئی۔ نہا دھو کر بیٹھ گیا۔ کاش گائیڈ کو 6 بجے کا کہا ہوتا۔ خیر وہ مقررہ وقت کے مطابق 7 بجے نمودار ہوا۔ اس ویڈیو کی ابتدا میں نے اوپر چڑھنے کا ایک طریقہ بتایا تھا۔ حسب وعدہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے اس گھونسلے سے چڑھا اترا جا سکتا ہے۔ یہ رین فارسٹ ہے جہاں پر ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ واپس جانے کی مجھے بے حد خوشی تھی۔ رات کو بارش بھی نہ ہوئی تھی۔ جو فاصلہ 1 گھنٹے میں کر کے آیا تھا، واپسی میں تیزی آدھے گھنٹے میں طے کر لیا اور ویلکم سینٹر پہنچ گیا۔ ویلکم سینٹر پہنچ کر بے حد خوشی ہوئی۔ شکر ہے کہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں انسان بستے ہیں۔ میں اس جگہ سے نکلنے کے لیے بے تاب تھا۔ فوراً ٹیکسی لی اور اپنی دوسری منزل کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس وقت تک بالکل یہ اندازہ نہ تھا کہ اس دردناک سفر کا تو ابھی صرف آغاز ہی ہوا ہے۔ انجام دیکھنے کے لیے اگلی قسطیں ضرور دیکھیے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔